ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ اپنے بارے میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ یہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل چڑھتی جوانی، ہلکی سی جوانی، جس میں لگ بھگ 12-15 سال کے جو نوجوان ہوتے ہیں، اس عمر میں وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ اپنے ماں باپ کو بھی دعوت دیتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اپنے قبیلے کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی غریب فیملی کے ہیں، بہت ہی مسکین بیک گراؤنڈ آپ کا ہے، کوئی بڑی پراپرٹی نہیں، کوئی جائیداد نہیں، کوئی دولت نہیں، بہت ہی مسکین کی زندگی اپنے ماں باپ کے پاس گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت کرنے جانا چاہتا ہوں، نبی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں باپ نے خوشی خوشی پرمیشن دے دی کہ بیٹا جاؤ، تم نبی کے پاس جاؤ، وہاں پر نبی سے خدمت کرتے رہو۔ تو یہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے سے نکل کر مدینے کو آتے ہیں، اور مدینے میں اللہ کے رسول کے پاس عصر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ عصر کی نماز پڑھ کر سلام نبی پھیرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اپنے قبیلے کو بھی اپنے چھوڑ کر آپ کے پاس میں اپنی خدمت کے لیے آیا ہوا ہوں، اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے، تم میری خدمت کر سکتے ہو۔ اور جہاں تک رہنے سہنے کا مسئلہ ہے، اصحاب صفہ کے ساتھ آپ نے ان کو رہنے کی پرمیشن دے دی، جو کہ غریب مسکین صحابہ اللہ کے رسول کی مسجد میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے، تو وہاں پر آپ رہنے لگے اور مسلسل نبی کی خدمت کرتے رہے، دن بھر خدمت کر رہے ہیں، اور رات میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، کہیں نبی کو رات میں خدمت کی ضرورت نہ پڑ جائے، نبی کو کام کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ اس طرح رات میں دیر تک بیٹھتے ہیں، اور یقین ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کا رسول سو چکے ہوں گے، اب نبی کو خدمت کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں سے لوٹ کر اصحاب الصفہ میں جا کر آپ آرام کرنے جاتے ہیں۔ اتنے غریب صحابی مسلسل خدمت کر رہے ہیں، تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حالت کو دیکھ کر رحم کھا کر محبت میں آپ سے کہا، سلنی اعطک، ربیعہ کسی چیز کی ضرورت ہو، خواہش ہو تو پوچھو، میں تمہیں دے دوں گا، کوئی خواہش ہو تو پوچھو، میں دے دوں گا۔ تو آپ نے کہا، اللہ کا رسول مجھے سوچنے کا موقع دیں۔ اللہ کے رسول جب آپ سے سوال کیا تو پرمیشن لے لی، ایک دن کا مجھے موقع دیں۔ آپ دن بھر سوچ رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے رسول سے گھوڑا مانگوں تو پھر گھوڑا کیا ہے، مطلب وہ چند دن رہے گا اور میری خدمت کرے گا، پھر مر جائے گا۔ پھر سوچا میں اللہ کے رسول سے گھر مانگوں، اگر اللہ کے رسول سے گھر مانگوں تو بھی گھر میرے ساتھ کب تک رہے گا، میں چند سالوں میں مر جانے والا ہوں، گھر بھی میرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ پھر سوچا کہ باغ اللہ کے رسول سے مانگوں، کہا باغیچہ میرا کیا اتنا بڑا بنا سکتا ہے۔ یعنی ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں سوچا انہوں نے جو ان کو ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی، دولت کی ضرورت تھی، سواری کی ضرورت تھی، گھر کی ضرورت تھی، باغ کی ضرورت تھی، یہ سب ضرورتیں آپ کی تھیں، جنون تھیں، لیکن سب کے بارے میں آپ نے پھر کہا کہ بھئی یہ سب ختم ہونے والے ہیں، اب اس کو لے کر میں کیا کروں۔ شیر نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول پاس خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، ربیعہ کیا ہوا، کیا سوچا تم نے، کیا چاہیے تم کو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کا رسول میں نے سب سوچا، لیکن دیکھا کہ جتنی بھی چیزیں میرے خیال میں آ رہی تھی اگر میں مانگوں گا تو عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا، اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ کا رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کا رسول نے کہا، اچھا کس نے تمہیں سکھایا یہ باتیں، تم نے کس نے کی، کس نے بتائی؟ تو انہوں نے کہا، اللہ کا رسول مجھے کس نے نہیں سکھایا، کچھ کسی نے بتایا، بس میں سوچ دیکھا کہ سب چیزیں عارضی ہیں، اور اگر کوئی چیز دائمی ہے تو بس
آپ کی مرافقت ہے، آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا سوچا سوچا، پھر کہا کہ اب غیر ذالک، بھئی اس کے علاوہ کچھ اور دوسرا مانگو نا، یہ تو بہت ٹف معاملہ ہے بھائی، میرے ساتھ جنت میں رہنا معمولی بات نہیں ہے، کچھ اور مانگو۔ قال لا هو ذاک، بس وہی مجھے چاہیے۔ اللہ کے رسول آپ اللہ سے ریکویسٹ کیجئے، میرے طرف سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل بنائے، میرے گناہوں کو معاف کرے، اور پھر مجھے آپ کے ساتھ وہ رہنے کی توفیق عطا کرے۔ آپ اللہ سے سفارش کیجئے، نبی سے سفارش کر رہے ہیں اللہ کے رسول سے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، ایک کام کرو، جو فرض نماز پڑھ رہے ہو نا یہ کافی نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام کرتے رہو، نفل کا اہتمام کرتے رہو، کثرت سے نمازوں کا اہتمام کرتے رہو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد آپ کی نمازیں بڑھتی جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا ربیعہ کیا ہوا بھائی، نکاح نہیں کرے گو تم، نکاح نہیں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کا رسول میں نکاح کروں گا تو پھر میرے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ گھر ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کھلانے کھانا ہے، کچھ نہیں، میں کیسے نکاح کروں؟ اور پھر نکاح کروں گا تو پھر اس میں مصروف ہو جاؤں گا، آپ کی خدمت کرنے کا موقع نہیں ملے گا اللہ کا رسول، پھر آپ سے میں دور ہو جاؤں گا، پھر آپ سے دور ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ نہیں، اسی وجہ سے میں نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ذرا افسوس میں نظر آئے، ذرا چہرہ بدل گیا، تو فوراً دل میں خیال، ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات یہ سن کر ذرا سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ پھر خیال آیا نہیں، نبی اگر مجھے نکاح کا مشورہ دے رہے تو یقیناً اس میں کوئی حکمت ہوگی، وہ میرے لیے صحیح فیصلہ ہوگا، میرے لیے صحیح بات ہی ہوگی۔ نبی جب مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی۔ تو میں خواہش کر رہا تھا کاش نبی اور ایک بار مجھ سے پوچھیں تو میں ہاں کہہ دوں، نبی اور ایک بار مجھ سے پوچھیں تو میں ہاں کہہ دوں، یہ دل میں خواہش ہو رہی تھی۔ پھر نبی نے پوچھا ربیعہ نکاح کب کرو گے؟ تو پھر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ جب کہہ رہے ہیں تو میں نکاح کروں گا، لیکن مجھے کون لڑکی دے گا؟ مجھے لڑکی دینے والا کون ہے؟ دیکھو اب صحابہ کرام کی زندگی کیسے ہے، ہاں بس میں اپنے گھر کو چھوڑ کر غربت میں مسکینے میں آپ کے پاس آ کر خدمت کر رہا ہوں، اب مجھے لڑکی کون دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، فلاں انصار کے قبیلے کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ نبی نے مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ میں خوش ہو گیا اور قبیلے والوں کے پاس گیا، جا کر ان سے کہا اللہ کے رسول آپ کو سلام سناتے ہیں۔ گھر والے پورے خوش ہو گئے، نبی ہم کو سلام سنا رہے ہیں، پورے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات میں نے کہی، نبی نے مجھ سے یہ کہا آپ کو سنائیں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا جائے۔ تو فوراً گھر والے خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی نے اگر یہ مشورہ دیا ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح آپ سے کیا جائے تو ہم ریڈی ہیں، تیار ہیں۔ اسی وقت بٹھا دیا اور عزت دی، اکرام کیا، نکاح کرا کے بھیج دیا۔ اب نکاح کر کے نبی کے پاس آ رہے، نبی کے پاس آ کر غمگین نظر آئے اللہ کے رسول۔ انہوں نے آپ کے حکم کے بعد انہوں نے نہ تفتیش کی، نہ دلیل پوچھی، نبی بولے نہیں بولے، کراس چیک بھی نہیں کیا، میرے بارے میں انکوائری کچھ نہیں کیا، میری عزت کی، اکرام کیا اور میرا نکاح کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن مجھے اندر سے شرمندگی اور اللہ کے رسول میرا نکاح انہوں نے کیا لیکن میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، میں مہر کیا دوں؟ مجھے افسوس اور اللہ کے رسول میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں دے سکا۔ تو اللہ کے بریدہ صحابی کو اللہ کے رسول نے پکارا، بریدہ ان کے لیے کچھ جو ہے مہر کے کوئی انتظام کر دو۔ تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے تھوڑا 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 ڈال کے تھوڑا سونا جمع کر دیے، کہا جاؤ اب تم اپنی بیوی کو مہر دے کے جو ہے تم زندگی گزارو۔ وہ سونا لے کر گئے تو قبیلے والے خوش ہو گئے، ماشاءاللہ اتنا زیادہ سونا تم لے کر آئے ہو اور ہم تم سے راضی ہیں، چلو جو ہے اس سے راضی ہو گئے۔ دن گزر گیا، پھر دوسرے دن آئے، اللہ کا رسول میں مہر تو دے دیا لیکن ولیمہ کیسے کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کا رسول کیا حالت دیکھو آپ، یعنی ایک آدمی کے پاس نکاح کرنے کے بعد نہ مہر کا پیسہ ہے نہ اس کے پاس ولیمے کا پیسہ ہے۔ نبی نے پوچھا پوچھو کیا ہونا وہ دوں گا،
نبی تب بھی نبی سے پیسے نہیں مانگا انہوں نے، نبی سے مال نہیں مانگا انہوں نے. اللہ کا رسول ولیمہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ نہیں میرے پاس، بریدہ ان کے لیے ولیمہ انتظام کرو، اور بریدہ ان کے لیے اچھا خاصا بکری انتظام کرو. صحابی حکم دیتے ہی بکرے کا انتظام کر رہے ہیں. ربیعہ میرے گھر میں جاؤ، عائشہ کے پاس جاؤ، عائشہ کے پاس کہنا کہ جو اناج کی بوری ہے، جو اناج کی تھیلی ہے نا، وہ تم کو دے دے. تو میں گیا دوڑتے اما عائشہ کے پاس جا کر اللہ کا رسول السلام سناتے ہیں، اور گھر میں جو ہے جو اناج کا بوری ہے، اناج کا تھیلا ہے، وہ مجھے دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا ربیعہ بس یہ اناج 7 سا اس میں اناج ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. بس اتنا ہی اناج تھا نبی گھر میں. اب نبی کی شان دیکھو آپ، نبی ہر چیز صحابہ کرام پر نہیں ڈال رہے ہیں، اپنے گھر کو بھی بھیج رہے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے لے کر آؤ، تم لے لو. یعنی نبی ایسا نہیں کہ بھئی تم دو میں نہیں دوں گا، ایسا نہیں. آپ بکری انتظام کر دیا نا، میں کھانے کا انتظام کر رہا ہوں، جاؤ جا کر جو کی تھیلا لے کر آؤ، اور 7 سا اس میں جو ہے تھیلا اناج بھرا ہوا ہے، جاؤ جا کر جو ہے تم اپنا ولیمہ کراؤ. اب یہ بکرا لے کے وہ جاؤ لے کے سسرال کے پاس جا رہے ہیں. سسرال والے خوش ہو گئے، ماشاءاللہ آپ ایک اتنا موٹا تازہ بکرا لے کر آئے اور جو ہے اتنا اناج لے کر آئے. سب سسرال والوں نے بکرے ذبح کیا، کھانا بنایا، روٹیاں بنائے، وہ بنائے، سب بنائے، اور سسرال والوں نے کہا جاؤ جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں نا سب کو لے کر آؤ، اور نبی کو بھی ساتھ میں لے کر آنا، نبی کو بھی ساتھ میں لے کر آنا. تو اللہ کے رسول کو بھی ساتھ میں لیا اور صحابہ کرام کو بھی ساتھ میں لیا، جا کر آپ کا ولیمہ مکمل ہوا. تو یہ ربیعہ کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا چاہیے؟ آپ نے دنیا کے بارے میں کچھ نہیں سوچا، کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول. صحابہ کرام کی تمنا، صحابہ کی سوچ، صحابہ کے جنت کے بارے میں فکر مندی، آخرت کی فکر، دنیا کی بے فکری کچھ نہیں ہے، پھر بھی کچھ نہیں مانگا. یہ ہے صحابہ کرام کی زندگی. یہ حدیث کو انہوں نے خود بیان کیا ہے. میں نے مجھ سے اللہ کا رسول نے کہا مانگو، میں نے کہا نہیں اللہ کا رسول میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا دیکھو ایک کام کرو، کثرت سے نماز پڑھتے رہو، کثرت سے نماز کا اہتمام کرتے رہو. اگر تم کثرت سے نماز کا اہتمام کرو گے تو پھر میں تم کو جنت میں سفارش کر سکتا ہوں. نبی نے یہ نہیں کہا ہاں جاؤ گرانٹیڈ مل گیا تم کو جاؤ، نو، جیسے بابا دے دیتے ہیں سرٹیفکیٹ، جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں بابا، لیکن نبی وہاں پر جنت کی سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے ہیں. نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے کسی کو جنت میں دینا ڈالنا، کسی کو جنت سے نکالنا، کسی کو جنت میں ہاں ٹھیک ہے جاؤ تم جنت میں، نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں سفارش کروں گا لیکن تمہیں بھی عمل کرنا ہوگا. مطلب جو دامن پکڑ کے جانے کا نہیں، وہاں پر دامن پکڑ کے مچلنے کا نہیں، وہاں پر بس میرے نبی میرے نبی 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 میرے نبی نہیں چلتا. عمل تمہارے ساتھ ہے تو وہاں میں کام آ سکتا ہوں، اگر بیسک عمل تمہارے پاس نہیں ہے وہاں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا. تو اس حدیث سے کئی باتیں ہم کو سمجھ میں آ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صحابہ کرام کی طرح آخرت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کے ساتھ ساتھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کی دعا ہمیشہ کرنے والا بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.